زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے تمہیں اس سے دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جنہیں بھول نہیں سکتے۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ حسین وقت وہ ہوتا ہے جب وہ دنیا سے بیزار ہو کر اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی دعا قبول ہوگی اور امید سے بڑھ کر ملے گا۔ بانو قدسیہ کہتی ہے کہ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس انسان سے ہوتی ہے وہی خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے، اور جب مرد عشق کرتا ہے تو انا، غصہ اور ضد سب چھوڑ دیتا ہے۔ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا بھی ایک محبت ہے۔ کوئی عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر انحصار کرنے لگے تو کوشش کرے کہ اسے مخلص سمجھے، پاگل نہیں۔ دنیا میں کچھ مرد ایسے بھی ہیں جو عورت کو دیکھ کر نگاہ جھکا لیتے ہیں۔ سارے مرد لٹیرے نہیں ہوتے، کچھ عزت کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت، انسان چاہے کتنا ہی خوددار اور ناپرس کیوں نہ ہو، اپنے پسندیدہ شخص کے سامنے ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ مخلص عورت توجہ کی محتاج ہوتی ہے، وہ نہ مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے۔ وہ اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ اور محبت دیتا ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھانا نہیں ہے، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کی عزت کرنا ہے۔ اور یہ باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ حقیقی عشق ہو یا مجازی، دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش کر۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ انسان تین چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا دل، لاحاصل دعا اور بے انتہا محبت۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو، جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو۔ اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔
جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پہ جاؤ۔ اگر آپ کا اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ تمہاری تمام پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوتی ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں ہے دونوں یکساں طور پر جاہل ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں بلکہ تم اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب مرد کو کسی عورت کی یاد تڑپاتی ہے تو یہ 3 نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک، وہ آپ کی ہر بات پر نظر رکھتا ہے اور آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پر روکتا ٹوکتا ہے۔ 2، جو مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے وہ عورت کو کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا۔ 3، مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ کسی غیر عورت کی طرف نہیں دیکھتا اور نہیں اپنی عورت پر کسی غیر کی نظر پڑنے دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کے جسم میں نقصان دہ بیماریوں سے لڑتا ہے۔ دنیا سے علیحدہ رہ کر عزت کی بقا کا مزہ حاصل کرو۔ جو لوگ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں وہ نفسیاتی طور پر کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اس نیت سے شیئر کریں کہ انہیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ شکریہ۔